بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، گزشتہ کل ہم لوگوں نے سورہ یاسین کے آخری کے رکوع ہم نے پڑھی تھی اور بڑی تفصیل سے بات آئی تھی. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج جو ہے آخری پارے کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، سورہ ہمزہ. معاشرے، سوسائٹی اور موجودہ حالات کے پس منظر میں مناسب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس سورت کی تفسیر بھی پڑھی جائے. سورہ ہمزہ یہ مکی سورت ہے. دیکھیے قرآن کریم میں دو طرح کی صورتیں ہیں، مکی اور مدنی. مکی صورت اس صورت کو بولتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جب چلے گئے تو اس کے بعد جو صورت نازل ہوئی اس کو بولتے ہیں مدنی، اور اس سے پہلے جو نازل اس کو بولتے ہیں مکی. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جو مکہ میں نازل ہوئی اس کو مکی بولتے ہیں، اور بعض بولتے ہیں کہ جو مدینہ میں نازل ہوئی اس کو مدنی بولتے ہیں. بہرحال یہ مکی صورت ہے. کچھ صورتوں کا اور کچھ آیات کا شان نزول ہوتا ہے، جس کو انگریزی میں آپ کہہ سکتے ہیں ریزن، بیک گراؤنڈ، یا ہندی میں بول سکتے ہیں کارن، کیوں نازل ہوا. بنگالی میں کارن ہی بولتے اس کو. تو کچھ صورتیں اور کچھ آیت کریمہ کسی خاص واقعے اور کسی خاص وجہ سے نازل ہوئی ہے. سورہ ہمزہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا بھی ایک شان نزول ہے. شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر منتخب کیا اور آپ کو نبی بنا کر مبعوث فرما دیا تو آپ کو دین اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا. چنانچہ نبی علیہ السلام اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے لگے اور لوگوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کرنا بھی شروع کر دیا. تو مکے کے اندر جو چودھری قسم کے لوگ تھے، جن کی حکومت چلتی تھی، جن کے پاس دولت تھی، طاقت تھی، وہ لوگ بڑے لوگ کہے جاتے تھے. ان کو احساس ہوا کہ اگر یہی حال رہا اور محمد کے ماننے والے روز بروز بڑھتے گئے تو ہماری چودراہٹ چلی جائے گی، ہماری کرسی گئی، ہماری کرسی چلی جائے گی. تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اوپر ایمان لانے والے صحابہ اکرام کو ان لوگوں نے نشانہ بنایا. آپ علیہ السلام کو مختلف قسم کے الفاظ بولتے تھے، کبھی تانا دیتے، کبھی برا بھلا کہتے، کبھی آپ کے پیچھے آپ کی برائی بیان کرتے، کبھی کہتے کہ ارے ہمارے پاس دولت ہے تم کیا کر لو گے، ہمارا کیا بگاڑ لو گے تم.
تو مختلف قسم سے آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام کو تکلیف دیتے تھے اپنے دولت، اپنی طاقت اور اپنے گھمنڈ پہ۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر اس صورت میں کیا اور فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ لیکن عجیب بات ہے، نہ یہاں پر کسی کا نام لیا گیا اور نہ کسی کے بارے میں بتایا گیا، بلکہ عام بات کہی گئی۔ حالانکہ یہ خاص لوگوں کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی تھی، لیکن حکم اس کا عام ہے۔ کون کون لوگ شامل تھے اس میں؟ بعض مفسرین نے کچھ لوگوں کا نام لیا، جیسے اخنس بن شریق تھا اور ولید بن مغیرہ وغیرہ، یہ سب تھے چودھری قسم کے لوگ۔ یہ اللہ کے نبی کو بہت ستاتے تھے اور اپنے دولت اور اپنے اولاد کے اوپر بڑا فخر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو عام رکھا تاکہ صرف وہی لوگ نہیں، قیامت تک آنے والے جس انسان کے اندر یہ صفت پائی جائے گی، جو ان کے اندر صفت پائی جاتی تھی، جس کا قرآن نے ذکر کیا، ان سب کا حشر وہی ہونے والا ہے جو ان لوگوں کا حشر ہوا۔ یہاں تک کہ مفسرین نے کہا کہ اگرچہ یہ کفار و مشرکین جو اللہ کے نبی کو ستاتے تھے ان کے بارے میں ذکر ہے، لیکن اگر کسی مسلمان کے اندر بھی یہ صفت ہوگی تو اس کا بھی حشر یہی ہوگا۔ اب کیا حشر ہوگا وہ آگے آ رہا ہے۔ ایک بات یہ سمجھ لیجئے، اس سورۃ مبارکہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اگر اپنی ایک اسٹیٹس نہ بنائے، اپنا ایک ویلو نہ بنائے، اور انسان اپنے مقام کو نہ سمجھے، اپنی حیثیت کو نہ سمجھے، تو انسان بالکل وہی کرتا ہے جو اس میں بیان کیا گیا۔ کیا کرتا ہے؟ جو انسان، جس انسان کا کوئی اسٹیٹس نہ ہو، مارکیٹ میں کوئی ویلو نہ ہو، اس کا کام کیا رہتا ہے؟ اس کی غیبت، اس کی چگلی، اس کے بارے میں جھوٹ، اس کے بارے میں جھوٹ، اس کو تانا، اس کو بہانا، یعنی کچھ نہ کچھ وہ لگا رہے گا تاکہ اس کا بس دل کی بھڑاس نکل جائے، کیونکہ اس کا کوئی اور کام نہیں رہتا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ انسان کی حالت یہ ہے کہ انسان جب اشرف بنتا ہے، اپنے انسانیت کے بلند مقام پر پہنچتا ہے، تو فرشتے اس پر رشک کرتے ہیں۔ فرشتے اس پہ رشک کرتے ہیں کہ واقعی کیا انسان ہے۔ اور انسان جب گھٹیا پنی پہ آتا ہے تو شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا ہے۔ انسان کے اندر جب حیا آتا ہے تو فرشتے اس سے شرما جاتے ہیں، اور انسان جب بے حیائی پہ اترتا ہے تو سور اور کتے بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ انسان جب انسانیت پر آتا ہے تو ہمدردی کا وہ مقام کو پہنچتا ہے کہ جس کو انسان کبھی تصور نہیں کر سکتا، اور انسان جب بھیڑیا بن جاتا ہے اور ظلم کرنے پہ آتا ہے تو درندے اور بھیڑیا بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ مثال سامنے ہے، حیا کی مثال دیکھنی ہو تو صحابہ اکرام کو دیکھیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حیا کی مثال ایسی تھی کہ فرشتے رش کرتے تھے۔ اور انسان کے درندے پن کو دیکھنا ہے تو آپ فلسطین کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ معصوم 2 سال کے بچے کے چیتڑے اڑا دیے گئے۔ ان کا کیا جرم تھا؟ وہ کون سے ہتھیار لے کر لڑنے کے لیے آئے تھے کہ ان کو مارا گیا؟ تو انسان جب درندگی پہ اترتا ہے تو بھیڑیے اور شیر بھی شرما جاتے ہیں۔ یوٹیوب پر دیکھتے ہوں گے، ڈسکوری میں دیکھا ہوگا، کبھی کبھی شیر بھی بھیڑیوں اور بھیڑیے بھی ہرن کے اور بکریوں کے بچوں پہ رحم کھا جاتے ہیں اور ان کو نہیں مارتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ جو اس طرح کے مزاج رکھتے ہیں، ان کے نگاہ میں انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، وہ درندوں اور بھیڑیوں سے بدترین انسان بن جاتے ہیں۔ انسان جب شرافت پہ آتا ہے تو اس کو غیر محرم عورتیں اپنی بہن اور ماں کی شکل دکھائی دیتی ہیں، اور انسان جب بے حیائی پہ اترتا ہے تو 8 اور 6 سال کی بچیوں کی ساتھ وہ حرکت کرتا ہے، اور دنیا میں امن کے پیغام دینے والے
اور دنیا میں بڑے بڑے ڈینگے مارنے والوں کی حالت آج پول کھل رہی ہے جیفری ایپسٹائن کے اس فائل سے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ درندے کیسے ہیں، یہ انسان ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس کے سورہ التین میں اللہ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اشرف بنایا، تمام مخلوق میں اشرف اور افضل بنایا انسان کو کہ انسان کا مقام انتہائی بلند ہے۔ جب انسان انسانیت پہ قائم رہتا ہے تو اس کا مقام انتہائی بلند ہے، اور جب شرافت کو بھول جاتا ہے تو اسی صورت میں اللہ کہتے ہیں وہ اسفل سافلین، کہ انتہائی درجے کا گھٹیا بن جاتا ہے کہ اس سے سور اور کتے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سورت کے مرکزی کردار اور اس کی باتوں کو آپ سمجھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگوں کے اندر کیسی کیسی برائیاں ہیں، اور اگر نہیں بچتے ہیں تو ان کا انجام کتنا بھیانک ہے۔ اب آئیے ترجمہ کرتے ہیں، اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے برائی بیان کرتا ہے اور دوسروں میں عیب نکالتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال جوڑا، جمع کیا اور اس کو گن گن کے رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ گمان کرتا، یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ باقی رکھے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لیمبدن فی الحطمہ، ضرور بھی ضرور وہ ایسے آگ میں ڈالا جائے گا جو اس کو توڑ پھوڑ دے گی۔ وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ حطمہ یعنی توڑنے والی چیز آگ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو انسان کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ اب ایک ایک آیت کے مطلب کو سمجھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ویل، ویل کے معنی آتے ہیں ہلاکت، بربادی، تباہی۔ ویل ایک جہنم میں ایک وادی کا بھی نام ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتا ہے۔ ویل بڑی خرابی ہے، کس کے لیے؟ لکل، ہر ایسے بندے کے لیے، قوم عام رکھا گیا، کسی کو خاص نہیں کیا گیا، ہر ایسے بندے کے لیے جو باتیں آگے آ رہی ہیں وہ اگر پائی جائیں گی تو اس کے لیے خرابی ہے۔ کس کے لیے؟ نمبر ایک ہمزہ، نمبر دو ہے لمزہ۔ ہمزہ اور لمزہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمزہ کے معنی ہے عیب نکالنا، کسی کا غیبت کرنا، ہامس، اور لمزہ بولتے ہیں کسی کے منہ پر تانا دینا۔ اس وقت غیبت، عیب نکالنا، یہ گویا کہ ایک فیشن بن گیا ہے اور ایک طرح کا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ کون کس کے اندر زیادہ عیب نکال سکے۔ پہلے ہم لوگ سنتے تھے کہ عورتیں غیبت کرتی تھیں، عورتیں جہاں دو بیٹھ جائیں تو کبھی غیبت کرتی تھی۔ چنانچہ ایک حدیث میں واقعہ بھی آتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتیں روزے کی حالت میں تھیں اور دونوں کی الٹی شروع ہوئی اور بہت زیادہ ان کی حالت بگڑ گئی۔ اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا اور گوشت کے ٹکڑے ان سے منہ سے نکل رہے ہیں۔ لایا گیا تو اللہ نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیا ہوا؟ تو معلوم کرنے میں معلوم چلا کہ یہ دونوں غیبت کر رہی تھی، اور غیبت کرنے کا گناہ یہ ہے، گناہ تو چھوڑیے، اس کی مطلب قرآن کریم کی تعبیر یہ ہے کہ انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اور ان عورتوں کے منہ سے گوشت کا لوتھڑا نکلا۔ پوچھا گیا تو کہا کہ ہم نے گوشت کھایا ہی نہیں تھا۔ گویا کہ جو غیبت کرتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ ایک تو گوشت کھانا کس کا؟ بھائی کا، انسان کا، اوپر سے بھائی کا، اس کے اوپر مردہ بھائی کا۔ اگر کسی انسان کو کہہ دیا جائے، کوئی بھی انسان، دنیا کا سب سے بدترین انسان کو لائیے، اس کو کہا جائے کہ اپنے مردے بھائی کے گوشت کو تم کھاؤ، کیا کھا سکتا ہے؟
لیکن ہر وقت ہم لوگ غیبت کر کے یہ چیز کر رہے ہیں. ہر مجلس ہماری غیبت سے سجی ہوئی ہے. کوئی محفل نہیں ہے جہاں پر غیبت نہ ہو. اب سوال یہ غیبت ہے کیا چیز؟ چاہیے حدیث میں دیکھتے ہیں غیبت کس کو بولتے ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے رسول مل غیبہ، غیبت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہا ذکرک اخاک ما تکرہ، کہ تمہارا ذکر کرنا اپنے بھائی کا اس طور پر کہ اس کو سنے تو اس کو برا لگے، سنے تو اس کو برا لگے. اور صحابی کہتے ہیں اگر وہ چیز اس کے اندر ہو تو، جو برائی میں اس کا بیان کر رہا ہوں، اگر وہ برائی اس کے اندر ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تبھی تو غیبت ہے، تبھی تو غیبت ہے، ورنہ یہ بہتان اور الزام ہے، اس سے بڑا گناہ ہو جائے گا. ایک ایگزامپل کے طور پر ایک آدمی رشوت لیتا ہے، ایک آدمی چور ہے. آپ کسی مجلس میں بیٹھ کے بول رہے ہیں ارے یار وہ فلاں لڑکا ہے نا وہ چوری کرتا ہے، یہ غیبت ہے. اس غیبت کی سزا یہ ہے، قرآن کریم میں آج ہی پڑھے امام صاحب 27 پارے میں سورہ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم میں سے کوئی کسی کا غیبت نہ کرے. کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تم ہرگز اس کو پسند نہیں کرو گے. ایک حدیث میں آتا اللہ کے نبی نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدترین عمل ہے. اب بتائیے کون ہم میں سے ایسا بندہ ہے جو اس طرح سے دوسرے کا ذکر نہیں کرتا ہے؟ ہاں اس کی ایک شکل جائز ہے. مان لیجئے ایک آدمی چوری کرتا ہے، کوئی لڑکا چور ہے، چوری کرتا ہے، اس کے باپ کو جا کر یہ کہنا کہ بھائی چچا آپ کا بیٹا چوری کرتا ہے، اس پہ دھیان رکھیے. آپ نیت یہ ہے کہ اس کا باپ اس پر نگاہ رکھ کے اس کو اس چیز سے روک دے، یہ جائز ہے یہاں تک. اس کے علاوہ صرف مجلس جمانے کے لیے، بات بنانے کے لیے اور اپنے ماحول کو بنانے کے لیے اس لیے بیان کریں تو یہ غیبت ہے جس کی برائی قرآن مقدس میں کی گئی. اور اگر کوئی آدمی کے اندر یہ چیز عیب ہے نہیں، بس یوں ہی اس کے بارے میں کوئی بیان کر رہا ہے، تو کیا ہوتا پھر؟ یہ بہتان ہے، الزام ہے، اس کی سزا اس سے زیادہ ہوگی. آج ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ الزام تراشی میں اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں، بدگمانی اتنی پھیل گئی ہے کہ نہ کسی عالم کو معاف کر رہے ہیں، نہ کسی حافظ کو، نہ کسی شریف انسان کو، ہر ایک کے بارے میں بدگمانی پھیلا کر معاشرے کو خراب کر رہے ہیں. یہ انتہائی درجے کی گھٹیا بات ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اگر بچتے ہیں تو الحمدللہ، نہیں بچتے ہیں تو انجام آگے آ رہا ہے. دوسری چیز ہے تانا دینا. کوئی آدمی کوئی غلطی کر دیا، کسی سے انسان ہے، غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، غلطی کر دیا، اس کو بار بار تانا دینا، ارے تم ایسے ہو، تم نے ایسا کیا، تم ویسے کیے. یہ قطعاً جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس سے اس کو تکلیف ہوگی. اور حدیث میں آتا ہے اگر کسی کو آپ تانا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ آپ خود اس جرم میں شامل نہ ہو جائیں. اگر کسی کو آپ تانا دیتے ہیں اللہ اس وقت تک آپ کو موت نہیں دے گا جب تک کہ آپ خود اس برائی میں شامل نہ ہو جائیں. اس لیے اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ بڑی خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے برائی بیان کرے، پیٹھ پیچھے برائی بیان کرے. دو برائی ہو گئی، دو صفت. الذی جمع مالا وعددہ، اور جس نے مال کو جمع کر کے رکھا، جوڑ جوڑ کر رکھا، وعددہ بار بار اس کو گنا، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا. اب اس سے آپ یہ نہ سمجھیے کہ مال کمانا جائز نہیں ہے. اسلام میں مال کی بڑی تعریف بھی کی گئی ہے. سورہ جمعہ میں اللہ کہتے ہیں وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ،
کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کے راستے میں نکل پڑو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ مال کو اللہ کا فضل کہا گیا۔ حدیث پاک میں بھی کہا گیا کہ فرض نماز کے بعد اپنی اولاد کے لیے حلال مال کمانا یہ بھی فرض ہے۔ تو مال برا نہیں ہے، مال محمود ہے، مال اچھی چیز ہے۔ مال ہوگا تو کسی کی مدد کر سکیں گے۔ ارے دولت ہو تو انسان جنت بھی پا سکتا ہے اس کے ذریعے سے، لیکن اب انسان مال کے چکر میں سارے اصول کو توڑ دے، سارے شریعت کو پیچھے چھوڑ دے، پھر ایسے مال کو اللہ تعالیٰ نے کبھی پسند نہیں کیا ہے، اور یہی مال جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ کل قیامت میں انسان کا قدم اس وقت تک نہیں ٹلے گا یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ان عمرہ فیما افنا، اس کے عمر کے بارے میں کہاں ختم کیا، وان شبابہ فیما ابلا، اس کے جوانی کے بارے میں کہاں اس نے پرانا کیا، کہاں اس کو ختم کیا، وان مالہ من این اکتسبہ، اس کے مال کے بارے میں کہاں سے کمایا، وان انفقہ، اور کہاں اسے خرچ کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف خرچ کرنے کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں سے کمایا اس کا بھی سوال ہوگا۔ کیا آپ نے ایسا تو نہیں کیا کہ قوم کے بچوں کی زندگیوں کو کھیل کر آپ نے دولت کمائی ہے؟ آپ نے معصوم بچوں کی زندگی برباد کر کے تو دولت جمع نہیں کر رہے ہیں۔ آپ اپنی دولت کو جمع کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا تو نہیں لے رہے ہیں۔ آپ دولت کے لیے کسی زندگی کو داؤ پر تو نہیں لگا رہے ہیں۔ آپ دولت کے لیے ناجائز اور حرام طریقے کو اختیار تو نہیں کر رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ کھول کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انسان ہیں اور اللہ نے ہم کو عقل دیا ہے، ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ کون سا طریقہ جائز ہے اور کون سا طریقہ ناجائز ہے۔ حرام مال کے بارے میں اتنی زیادہ نحوست آئی ہے کہ جو آدمی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسافر کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ اس کی دعا قبول کرتے ہیں؟ مسافر کی دعا قبول کرتے ہیں۔ بنگال میں جلسہ ولسہ ہوتا ہے تو بنگال میں جو مولانا لوگ آتے ہیں مسافر بن کے تو بولتے بھی ہیں بھائی آمین، مسافر لوگ آمین دعا کر لے اللہ اوشی ہی قبول کر بین۔ میں بھی سنا ہوں ان کا بیان، بولتے ہیں بات صحیح بھی ہے کہ اللہ مسافر کی دعا قبول کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی مسافر ہو، اور مسافر بھی کیسا، حج کے سفر پہ ہو، مان لیجئے، کہاں بھائی، حج کے مقدس سفر پہ ہو، پراگندہ بال، پراگندہ حال، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پرانے ہیں، جوتے پھٹے ہوئے ہیں، اور ایک ویرانے میں جنگل میں اللہ کے سامنے اپنے دونوں بائیں پھیلاتا ہے، کہتا یا ربا، اے میرے خدا میری دعا قبول کر لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اکلہ حرام ومشربہ حرام، ماکلہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا کپڑا حرام، فأنا یستجاب لہ، کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ بھائی پھر سے سمجھیے اس بات کو، میں نے کیا کہا۔ ایک آدمی سفر میں ہو، مقدس سفر پہ بھی ہو، اور بالکل پراگندہ بال، پراگندہ حال، بالکل پریشانی کے عالم میں اللہ کے سامنے اکیلے میں اپنے ہاتھ کو اٹھائے اور چیخیں مار کر رو کر دھاڑ کے بولے اللہ سے میرے اللہ میرے دعا کو سن لیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ماکلہ حرام، اس کا کھانا حرام، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام، وملبسہ حرام، اس کا کپڑا حرام، فأنا لہ یستجاب، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عالم صاحب، کوئی مولانا صاحب، کوئی مفتی صاحب، کوئی حافظ صاحب، اگر ان کے منہ میں بھی لقمہ حرام گیا اور وہ کہیں کہ ہم سفر میں ہیں دعا کریں قبول ہو جائے گی، ان کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں سب سے اونچا مقام کن کا؟ بھائی آپ بھی بولیے، اکیلے بولیں گے تھک جائیں گے، تو آپ بھی بولیے۔
بھائی کن کا مقام سب سے بڑا اونچا؟ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دیگر پیغمبروں کا مقام سب سے اونچا۔ ان پیغمبروں میں سب سے اونچے ہوتے ہیں رسول۔ ان رسولوں کو اللہ مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ایھا الرسل، اے پیغمبروں کی جماعت، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، پاکیزہ مال کھاؤ، واعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ گویا کہ اچھے اعمال اسی وقت ہوگا انسان سے جب وہ صحیح مال کھائے گا، پاک مال کھائے گا۔ ایک عجیب واقعہ لکھا ہے حجاج ابن یوسف کے دور میں، بھائی اس کا نام سنے حجاج ابن یوسف کا؟ بہت بڑا ظالم انسان تھا، بہت سے صحابہ کو اس نے شہید کر دیا، بہت سے علماء کو اس نے قتل کر دیا، بہت ظالم تھا۔ تو اس زمانے کے بڑے بڑے نیک اور اللہ کے ولی لوگ جو ہیں اس کے لیے بد دعا کے لیے پلان بنائے کہ اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ اس کو کسی طرح سے معلوم ہو گیا بھائی وہ ہمارے لیے بد دعا کرنے والے ہیں، اس کو یقین ہو گیا اگر یہ لوگ بد دعا کیے تو میری گاڑی کھلی، ان کو اللہ تباہ کر دے گا۔ اس نے ایک پلان کیا، دعوت کیا ان لوگوں کی، اور بلایا ان کو کہ ہمارے گھر میں دعوت ہے، آئیے آپ لوگ۔ وہ لوگ آئے، اور اس نے کیا کیا، حرام مال ملا کے مال میں کھلا دیا۔ حرام مال کا جو تھا اس کو بھی کھانا ملا کے اس نے کھلا دیا۔ بھئی حرام مال کا مطلب یہ کیا بولتے ہیں، اس کو شراب مت سمجھ لیجئے گا۔ حرام مال کا مطلب آپ یہ مت سمجھیے کہ بھائی اس کو گاجا اور نشہ کی کوئی چیز دے دیا۔ حرام مال کا حرام پیسے سے خریدی ہوئی سامان، یعنی جائز چیز، بھائی گوشت ہے، پلاؤ ہے، اور کھانے کی جو چیزیں ہیں اگر وہ بھی حرام مال سے خریدا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں حرام کا مطلب خالی شراب حرام ہے، سوری حرام ہے، کتا ہی حرام ہے، باقی سب جائز ہے۔ ارے بھائی اگر حرام مال سے آپ کھسی خریدیں گے وہ بھی حرام ہے، حرام مال سے آپ کدو خریدیں وہ بھی حرام ہے۔ سمجھ رہے نا بات بھائی؟ بھائی تھوڑی تکلیف ہو سکتی ہے، معاف کیجیے گا۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، ہم کو بولنا پڑے گا، اور آپ لوگوں کو اللہ توفیق دے، ہم کو بھی اللہ توفیق دے کہ ہم سب حرام مال سے بچنے والے بن جائیں۔ بات یہ چل رہی تھی، چنانچہ اس نے کھلا دیا، اور کھلا کے کہا کہ حضرت لوگ سنا کہ آپ لوگ بد دعا کرنے والے ہیں، جائیے شوق سے بد دعا کیجیے، کچھ نہیں ہونے والا ہم کو۔ بڑا پڑھا لکھا تھا وہ بھی، کہا کہ آپ لوگ حرام کھا چکے ہیں، آپ کی بد دعا کوئی اثر نہیں کرنے والی ہے۔ اب ذرا سوچئے، آج مولانا صاحب ہمارے ہاں آئیں، ہم کچھ بھی کمائیں، آئیے ہماری دعوت قبول کرنی ہوگی آپ کو۔ اب کھا لیے، امام صاحب کو اپنے کھلا دیا اپنا کھانا، اور کمائے ہیں حرام کا، اب کہتے ہیں حضرت دعا کیجیے بہت طبیعت خراب ہے۔ اب حضرت دعا کا، حضرت کے ابا دعا کا، تبھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ بھائی حقیقت بولنا بالکل، کہ اگر آپ نے ہم کو یا کسی بھی عالم کو، کسی بھی حافظ کو آپ حرام مال کھلاتے ہیں اور پھر انہیں سے دعا کی امید رکھتے ہیں تو یہ خیال چھوڑ دیجئے، ان کی دعا قبول ہونے والی نہیں ہے۔ دعا کی قبولیت شرط ہے پاک مال پر، پاک مال کھائے گا، حلال پیسہ انسان استعمال کرے گا، اسی کی دعا اللہ قبول فرمائیں گے۔ تو بات کیا چل رہی تھی کہ بھائی مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ جائز مال کمانا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو بہت پسند کیا، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، پسندیدہ چیز ہے۔ مال حلال طریقے سے آئے تو بہت پسندیدہ ہے، حرام طریقے سے آئے تو بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ اچھا حلال طریقے سے بھی آئے، آدمی زکوٰۃ نہیں نکالے اس کا، پھر کیا ہوگا؟ کمایا تو بہت محنت سے حلال کمایا، لیکن زکوٰۃ فرض ہے نہیں نکالا تو کیا ہوگا؟ وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مال اس کے پورے مال کو بگاڑ دے گا۔ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مسل له ماله یوم القیامت شجاعا اقرا له زبیبتان یاخذ بلحظبتیہ یعنی بصدقیہ ویقول انا مالک وانا کنزک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ نے مال عطا فرمایا اور اس بندے نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو کل قیامت میں گنجے سانپ کا شکل دیں گے، اس کو گنجا سانپ بنائیں گے، اور سانپ اس کے باچھے کو پکڑ لے گا، اسے ڈنک مارے گا اور کہے گا میں تیرا مال اور تیرا خزانہ ہوں، اب مزہ چکھ تو۔ 30% سرکار کو دینے میں افسوس نہیں ہوتا ہے، 2.5% اللہ نے ہم کو کہا کہ اپنے مال کے زکوٰۃ کو نکال دو، ہم تمہارے مال کے حفاظت کی گارنٹی لیتے ہیں، تو بوجھ سمجھتے اس کو۔ آج ہی امام صاحب تعلیم میں پڑھے نا اثر میں کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب زکوٰۃ نکالے تو دعا پڑھ لے،
کہ اے اللہ اس کو غنیمت بنائیے، برکت کا ذریعہ بنائیے، اس کو ہمارے لیے مصیبت اور بوجھ کا ذریعہ مت بنائیے۔ تو زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، اور جس مال کا زکوٰۃ نہ نکلے وہ مال مصیبت بن جاتا ہے۔ حالات آتے رہتے ہیں، پریشانی آتی ہے، اس سے زائد مال نکل جاتے ہیں، احساس تک انسان کو نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے مال کو تپایا جائے گا اور اس کے مال سے اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا۔ اب کیسا آگ ہوگا آگے آ رہا ہے، سنیے گا، بہت بھیانک آگ ہے۔ بھائی بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، آپ لوگ تھک گئے ہیں کیا؟ الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے، بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ تو اللہ کہتا ہے الذی جمع مالا وعددا، تو ایک یہ ہے کہ حرام طریقے سے کمایا وہ بھی ناجائز، حلال طریقے سے کمایا اس کا حق ادا نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں نکالا، وہ بھی اللہ کے ہاں پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد حلال طریقے سے کمایا، زکوٰۃ بھی نکالا، لیکن بہت کنجوس ہے، روز گنتا ہے کہ کتنا پڑا ہے اکاؤنٹ میں، آج روز حساب ملاتا ہے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ دیے ہیں، اس میں سے خرچ کرو، غریبوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو۔ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، وہ کیا ہے؟ غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، پڑوسیوں، رشتہ داروں کا حق ہے، ان کو بھی دکھ سکھ میں شامل رہو، ان کے حالات سے باخبر رہو۔ تم کو مال اس لیے دیا گیا ہے کہ تم دوسرے کے لیے بھی دینے کا ذریعہ بن جاؤ۔ اللہ نے تم کو دے کر آزمایا ہے، اگر لیتا تو تمہاری حالت کچھ اور ہو جاتی۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ دیتے ہیں۔ یہ واقعہ میں سنا چکا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی، ورنہ 3 آدمی کو اللہ نے برباد کیا تھا، پھر ان کو آباد کیا، پھر ایک فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ تھوڑا مانگو ان سے۔ 2 نے کہا رے ہم بڑھیا سے ہم محنت کر کمائے آپ کو دینے کے لیے، اللہ نے پھر ان کی حالت ویسے ہی کر دی۔ اور ایک نے کہا کہ بھائی اللہ کا دیا ہوا مال ہے، جو لینا ہے لے لو۔ اللہ نے کہا کہ بھائی چلو اللہ تمہارا مال اور بڑھائے، وہ فرشتے نے کہا، اور پھر اللہ نے اس کے مال کو بڑھایا۔ تو جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اس میں غیروں کا بھی حق ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ اچھا، وَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، یہ صفت تو مسلمان کی نہیں ہے، غیروں کی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا، مال اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا، یعنی جو مال میرے پاس آیا ہے مال مجھے زندہ رکھے گا۔ بھائی زندہ کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ میں مروں گا ہی نہیں، یہ تو کوئی نہیں کہتا ہے۔ دنیا کے ہر مذہب کے ماننے اور معلوم ہے کہ بس کل ہماری بتی گل ہونے والی ہے، یہ سب کو یقین ہے کہ بتی گل ہو جائے گی، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میرا جو پیسہ ہے، میری جو پہچان ہے وہ باقی رہے گی۔ ارے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے۔ دنیا میں بڑے سے بڑے آئے اور دنیا سے چلے گئے، کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ مصر میں کوئی گیا ہے؟ مصر میں، ایجپٹ میں کوئی گیا ہے یہاں سے آپ میں سے؟ نہیں گئے ایجپٹ میں۔ ایجپٹ میں، مصر جو ہے وہاں پر پیرامڈ ہے، پیرامڈ جانتے ہیں؟ ارے آپ کا یہ کیا بولتے ہیں اس کو، کون ہے بھائی پارک یہاں پر؟ ایکو پارک ہے نا، ایکو پارک میں دیکھیں ہیں پیرامڈ؟ جانتے نہیں؟ ارے بھائی تربھج سائڈ کے طرف بنا ہوا ہے نا اس طرح سے، اس کو پیرامڈ بولتے ہیں۔ ارے یہاں بھی بنا دیا بھائی، یہاں پہ دیکھنے کے لیے آپ کو وہاں نہیں جانا پڑے گا، آپ کو ویزا لے کر یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پیرامڈ کیسے بنا، کیوں بنا معلوم ہے آپ کو؟ اہرام مصر اس کو بولتے ہیں، مصر کے پیرامڈ۔ جو فرعون ہوا کرتے تھے، جو وہاں کے پونجی پتی ہوتے تھے، وہ لوگ مرنے سے پہلے اپنے لیے محل تعمیر کرواتے تھے، اس میں کئی سال لگ جاتے تھے، کتنے مزدور دب کے مر جاتے، بڑے بڑے چٹان، بڑے بڑے پتھر اس میں لگا کے بہت اونچا بناتے تھے، پھر اندر تہخانہ بناتے، پھر اس میں تجوری ہو تیار کرتے، پھر اس میں سب کچھ سامان رکھواتے تھے کہ مر جائیں گے تو اس میں ساتھ میں رکھنا، کام آئے گا ہمارے، بھائی کام آئے گا۔ تو جتنا کمائے ہیں سب بولیے گا ڈال دے گا کفن میں، بالکل بینک سے نکال کے ایک دم کفن میں ڈال دے گا، ایک دم جا کے وہاں بہت کام آئے گا۔ ارے بھائی وہاں تو بس کام آئے گا ڈنڈا اور لاٹھی، یا پھر جنت کا مزہ، یہی نا بھائی۔ جو ایمان والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، خوشبو آئے گی، مزے لیں گے، اور فرشتے کہیں گے نم کا نومۃ العروس، ارے دلہن کے مانند سو جاؤ، کوئی تمہیں جگائے گا نہیں۔ اور اگر ہم نے مال کے چکر میں کچھ خیال نہیں کیا، نہ اسلام کو، نہ شریعت کو، نہ دین کو، نہ دنیا کو، کچھ خیال نہیں کیا، مال 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 مال، اور گاڑی
بتی گل ہو گئی، معاملہ ختم۔ پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی قبر میں گئے، دونوں قبر کا دونوں طرف کا سائڈ آپ کو دبائے گا، آپ کی پسلیاں آپس میں گھل جائیں گی۔ پھر اس کے بعد سانپ بچھو مسلط ہوں گے، ایسے سانپ بچھو حدیث میں آتا ہے اگر روئے زمین پر پھونک مار دے ایک بار، پوری زمین پر ہریالی جل کر راکھ ہو جائے۔ وہ ہم انسانوں کو اللہ بچائے وہ ڈنک ماریں گے۔ تو مال آپ کے لیے ہمیشہ باقی نہیں رہے گا، اور نہ آپ کو باقی رکھ سکتا ہے مال۔ آپ کا وجود ختم ہونے والا ہے۔ کلا، اللہ کہتے ہیں ہرگز نہیں، یہ خیال مت کرو یہ مال باقی رہے گا اور تم کو مال ملنے والا ہے یا تم کو باقی رکھے گا، یہ حقیقت نہیں ہے۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ضرور بھی ضرور تم کو ڈالا جائے گا، الحطمہ، ہڈیوں کو چورا چورا کر دینے والی آگ میں۔ حطمہ بولتے ہیں ایسے آگ کو جو آپ کی ہڈی کو بھی گلا کر چورا چورا کر دے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، آپ کو کچھ پتا ہے حطمہ کیا ہے؟ سوال دیکھیے، اللہ اکبر، ایک تو کہا کہ ڈالا جائے گا حطمہ میں، پھر اللہ کے نبی سے اللہ پوچھتے ہیں آپ بتائیے حطمہ کیا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ محدث کبیر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں، اس کی تعبیر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ آگ دنیا میں، گرمی دنیا میں 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ دنیا میں گرمی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 آگ کی گرمی، بھائی آگ سے سیکتے ہیں نا، آگ کی گرمی۔ دوسری گرمی ہوتی ہے سورج کی گرمی، شروع ہو گئی ابھی ہم کو پسینہ ہو رہا ہے، تو ایک موسم کی گرمی ہوتی ہے۔ اور تیسری گرمی ہوتی ہے انسان کے جسم کی گرمی، جب بخار ہوتا ہے، جب بخار ہوتا ہے تو گرمی ہوتی ہے بھائی۔ لیکن یہ تینوں گرمی کہ جہنم کی گرمی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بخار ہوا، آپ کو ٹیبلیٹ دیا گیا، پسینہ نکلا، گرمی ختم، سکون مل گیا آپ کو۔ سورج کی گرمی، سورج ختم، گرمی ختم، آگ کو دور کیجئے، گرمی ختم۔ لیکن جہنم کے آگ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک تو دنیا سے 69 گنی تیز آگ ہے، اوپر سے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ حطمہ یعنی ایسی آگ ہے کہ جیسے آپ کو بخار ہو اور بخار آپ کے جسم سے ہٹے نہیں، آپ کے جسم سے پسینہ نکلے نہیں، اور بخار 103-4 ڈگری کو پہنچ جائے، یہ مثال ہے، مثال ہے، حالانکہ حقیقت تو بیان کر ہی نہیں سکتا انسان۔ تو جیسے اس پسینے کے نہ نکلنے اور گرمی کے بڑھنے سے آپ کے اندر جو تکلیف بڑھتی ہے، وہ وہی انسان اس کو فیل کر سکتا ہے جس کے ساتھ ایسا ہو۔ جس انسان کو فیبر سب سے ہائی ہو جائے اور پھر اس کو پسینہ بھی نہیں آئے، بخار بھی نہ اترے، تو اس کو جو فیلنگ ہوگی اس کو وہی جانتا ہے۔ یہ اس کے اندر اس کو کھاتا ہے، اندر میں اس کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، ورنہ جہنم کی آگ تو اس کے تصور سے بھی بالا تر ہے۔ اللہ کہتے ہیں نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ آپ سوچ لیجئے، ہماری اور آپ کی سلگائی ہوئی آگ کا یہ عالم ہے کہ انسان کو ہاتھ میں لگ جائے تو انسان کے چاروں طرف روشن ہو جاتے ہیں، دن میں اس کو تارے دکھائی دیتے ہیں، اور نہیں پتا تو کبھی جا کے کبھی توا پہ وائف کو ہٹا کے بیوی کو کبھی بنائیے روٹی۔ بھائی کوئی نیا بنایا تو کیا ہوتا ہے، وہ گیا روٹی ہٹانے لگا دیا ہاتھ کو اس پر، اب اس کے بعد ہفتہ بھر اس کو یاد آئے گا، بھائی توا اس کو یاد آئے گا، اب جائے گا تو وہ توا ہاتھ نہیں بلکہ وہ چمٹا سے توا پہ ہاتھ رکھے گا، وہ لوہا سے، بھائی یہی نہ ہوتا ہے۔ تو وہ آگ کیا ہوتی ہے، ایک واقعہ لکھا ہے، پھر کہیں گے بھائی بات لمبی ہو رہی ہے، مختصر بولتا ہوں، بہت جلدی ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ مولانا صدیق صاحب باندوی نے ایک واقعہ لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ دلی میں ایک دنگا ہوا، اس دنگے بہت مختصر دنگے میں ایک لڑکی جو ہے مسلم لڑکی کہیں سے ایک مسجد میں آ گئی بچنے کے لیے، آئی تو کوئی نہیں تھا، بس اس میں امام صاحب یا مؤذن صاحب تھے اور لڑکی تھی، جوان لڑکی تھی۔ رات کو امام صاحب کتاب لے کر پڑھ رہے تھے، بار بار کیا کرتے تھے، اپنی انگلی کو، پہلے کیا ہوتا بھائی چراغ جلتے نا، چراغ، تو چراغ پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے، پھر پڑھتے، پھر آگ رکھتے، پھر پڑھتے، پھر رکھتے۔ صبح ہو گئی، یہی حالت، صبح ہو گئی، صبح ہوئی، لڑکی کو بولا بھائی بہن تم جاؤ اپنے گھر پہ،
اس نے کہا ہم تو جائیں گے نہیں. آپ یہ بتائیے ہم نے پوری رات آپ کو فالو کیا, آپ جو ہے بھائی فالو کرنا آج انگلش میں چلو تو فالو نہیں, آپ کو دیکھا, اب تو فالو ہوتا ہے نا انگلش میں. تو اس لڑکی نے کہا کہ آپ کو دیکھا کہ بار بار اپنی انگلی کو آگ پر رکھتے تھے. کہا تم کو اس سے کیا کرنا ہے, میں کیا کیا نہیں کیا تم تو اپنے گھر جاؤ. کہا نہیں جب تک نہیں بتائیں گے میں نہیں جاتی. تو اس نوجوان نے کہا بہن بات یہ ہے کہ جب میں پڑھ رہا تھا تم اکیلی بیٹھی تھی, شیطان میرے دل میں وسوسہ ڈالتا تھا, موقع اچھا ہے, لڑکی اکیلی ہے, تم اپنی ضرورت پوری کر لو. تو میں اپنی انگلی کو آگ پر ڈالتا تھا کہ اے جسم تو دنیا کے آگ کو برداشت کر سکتا ہے تو اس کام کو کر, اگر برداشت نہیں کر سکتا تو پھر اس کام کو مت کر. جب میں انگلی کو رکھتا انگلی جلتی, میں فوراً اس کو کھینچ لیتا کہ میں دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں, جہنم کو کیسے برداشت کروں گا. یہ بات میں کرتا تھا اور میں اپنی انگلی کو ہاتھ کو کھینچ لیتا تھا. وہ لڑکی انتہائی متاثر ہوئی, اپنے گھر گئی, باپ کو کہا کہ ہمیں لڑکا تو ایسا چاہیے جس کے دل میں خدا کا ڈر ہو, اس کے آگے اور دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, ہماری شادی اسی سے کر دی جائے. تو بھائیو بات یہ چل رہی تھی کہ آگ جو ہے دنیا کی آگ کا یہ عالم ہے کہ انسان کو لگ جائے تو تڑپ اٹھے, تو جہنم کے آگ کو کون برداشت کرے گا. نار اللہ الموقدہ, اللہ کی آگ ہے جو سلگائی گئی ہے. التی تطلع علی الافئدہ, وہ آگ ایسی ہے جو دلوں تک پہنچ جاتی ہے, جو دلوں پر چڑھ جائے گی. آگ جو ہے وہ دل پہ چڑھ جائے گی. یہ کیا مطلب, تعبیر کا مطلب اس کو سمجھیے کہ انسان کے جسم میں آگ لگ جائے تو انسان کیا ہوتا ہے بھائی, باہر کے جسم کا اس کا باڈی جلا انسان مر جاتا ہے, تھوڑا نا اس کا اندر میں اس کا آنت اور سب جلے تب مرتا ہے. بھائی انسان کو آگ پکڑے جیسے ہی چمڑا جلا انسان ختم. جہنم کا آگ ایسا نہیں ہوگا. جہنم کی آگ کا عالم یہ ہے کہ جسم جل جائے گا, پھر اندر جا کے دل کو جلائے گا اور دل اس کے گرمی اور اس کے تکلیف کو احساس کرے گا. موت نہیں آئے گی وہاں پر, موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا. اب موت بھی نہیں آنے والی ہے کہ موت آ جائے تو تکلیف ختم ہو جائے. جہنم میں ہر دن عذاب کو بڑھایا جائے گا. اللہ بچائے, اللہ بچائے ہم سب کو. انہا علیہم موصدہ, اللہ کے تعبیر کے اللہ کہتے ہیں انہا علیہم موصدہ, اس آگ کو ان لوگوں پر بند کر دیا جائے گا. وہ آگ جو ہے ان لوگوں پر بند کر دی جائے گی. کیا مطلب, ابھی جو میں نے کہا کہ مولانا شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یعنی اس آگ کو عالم یہ ہے کہ وہ آگ جیسے ہمیں بخار ہو اور بخار میں ہمارا پسینہ باہر نہ جائے, گرمی اندر ہی رہ جائے, تو اسی طرح اس آگ کا عالم یہ ہے کہ وہ آگ کا شعلہ باہر نہیں بلکہ انسان کے اندر جائے گا اور انسان کے اندر دل کو جلائے گا اور موت اس کو نہیں آئے گی. فی عمد ممددہ, لمبے لمبے ستونوں میں, یعنی اس بندے کو آگ کا لمبا لمبا ستون بنا کے اس میں گھیر دیا جائے گا, ہر وقت آگ میں جلتا رہے گا. اللہم احفظنا, اللہم احفظنا, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں بات بہت لمبی ہو گئی, آپ یہ بتائیے کہ اس میں کیا چیزیں بتائی گئی, کون کون سے عمل کرنے کی وجہ سے یہ سزا ملے گی. میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ یہ اگرچہ واقعہ کسی خاص واقعے کے تحت اس کا نزول ہوا ہے, لیکن یہ بات عام رکھی گئی ہے قیامت تک آنے والے ہر اس انسان کے لیے جس کے اندر یہ صفت ہو, تانا دیتا ہو, غیبت کرتا ہو. غیبت انتہائی بری چیز ہے, غیبت نے قوم کو تباہ و برباد کر دیا. آج ہمارے اعمال کوئی اور لے جا رہا ہے. ایک واقعہ اور سنیے, بڑا عبرت ہوگا. ایک بزرگ تھے, ان کو ایک لڑکا آیا اور کہا کہ حضرت فلاں آدمی آپ کی برائی بیان کر رہا تھا. وہ بڑی خوش ہوئے, بہت خوش ہوئے. کہا کہ اب کیسا آدمی ہے بھائی, اب خوش ہو رہے ہیں. اس کو انعام بھی دیا. اگر انعام کیوں دے رہے ہم کو, ارے بڑی خوشی کی بات تو سنایا. اس بندے نے صبح سے شام تک جو نیکی کیا تھا اللہ نے اس کو ہمیں دے دیا, ہم سے جو گناہ ہوئی تھی اللہ نے اس کو دے دیا. اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی میرے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیبت کرنے والا انسان وہ اپنے نیکیوں کو اس کے حوالے کرتا ہے جس کی غیبت کرتا ہے, اور اس کی برائی کو اپنے پاس لے لیتا ہے. ایک تو ہم نیکی نہیں کرتے ہیں, تھوڑا بہت جو اللہ توفیق دیا کرتے ہیں, آ جا کے باہر غیبت کیے, جو کر کے گئے کسی اور کے حوالے کر دیے. بتائیے ہم سے بڑا قلاش اور فقیر کون ہوگا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ کرام سے, بتاؤ کل قیامت میں سب سے بڑا فقیر انسان کون ہے, سب سے بڑا فقیر انسان کون ہے.
صحابہ نے کہا جس پر مال نہ ہو؟ کہا کہ نہیں، سب سے بڑا فقیر انسان وہ ہے کہ جو بہت ساری نمازیں، بہت سارے روزے، بہت سارے زکوٰۃ، بہت سارے صدقات، بہت نفلی عبادتیں لے کر کل قیامت میں آئے۔ وقد شتم ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا، کسی کا مال اس نے کھا لیا، کسی کو اس نے گالی دے دی، کسی کی اس نے غیبت کر لی، تو اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں کو اٹھائے گا اور دوسرے کے حوالے کر دے گا۔ پھر اس کے بعد اگر یہ معاملہ ختم نہ ہو تو دوسروں کی برائیوں کو اللہ اس پر لاد دے گا، اس کو جہنم کے حوالے کر دے گا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ عمل تھوڑا کرتے ہیں اور اس عمل کو بھی غیبت کر کے برباد کر لیں، تو ہم سے بڑا فقیر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نمبر 1 غیبت کرنا، نمبر 2 طعنہ کرنا، نمبر 3 مال کو جمع کرنا، بار بار گننا اس کو، اور یہ خیال کرنا کہ یہ مال ہمیشہ ہم کو زندہ رکھے گا۔ یہ سب چیزیں اگر صفت ہوں گی تو انجام انتہائی برا ہے کہ اس کو حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ اور حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھ جائے گی اور دلوں کو جلائے گی، موت نہیں آئے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جو باتیں کہی گئی سنی گئی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جن برائیوں کا بیان ہو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، رزق حلال نصیب فرما۔ اے اللہ، حرام مال سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم، یہ لوگ قرآن مقدس کی محبت میں بیٹھے ہیں، اے اللہ 2 گھنٹے کی تراویح پڑھ کر پھر انہوں نے تقریباً 1 گھنٹہ ہمیں وقت دیا ہے۔ اے اللہ، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، بہت تھکے ہوئے لوگ ہیں، پھر بھی انہوں نے قرآن کی محبت میں وقت دیا ہے۔ اے اللہ، سب کے بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ جو ہماری برائیاں اور کمیاں اسے معاف فرما دے۔ آپ تو ارحم الراحمین ہیں، اکرم الاکرمین ہیں۔ اے رب ذوالجلال، آپ غفور الرحیم ہیں۔ اے اللہ، ہم سب نے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں اسے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ، قرآن مقدس کی محبت و محبت ڈال دیجئے۔ اے اللہ، اس کے پیغام کو عالم میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، اس میں بوڑھے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں۔ اے اللہ، جو پسند آئے اس کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، ہم میں جو بیمار ہیں ہم سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے دوست محسن صاحب کی بچی بیمار ہے، انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ اور بھی بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، امید رکھتے ہیں، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ، رمضان کے مہینے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، اس میں ہماری باتوں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ، جو بقیہ ایام ہے اسے صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم مستعمل کا بلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔